جتنے بھی ہیں یعنی بہت سارے سربراہ. تو مجھے صدر پاکستان کا اس پہ کوئی رسپانس نظر نہیں آیا. ہارون صاحب دیکھیے یہ بہت ڈرے ہوئے لوگ ہیں اور عوامی رد عمل سے بھی ڈرتے ہیں, امریکہ سے بھی ڈرتے ہیں, اور کچھ لوگوں میں اوور تھنکنگ کی ٹینڈنسی بھی ہے. ویسے زرداری صاحب میں تو یہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر جانچ کر رد عمل دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جب ایسی سچویشن ہوتی ہے یہ بھی بنکر میں چلے جاتے ہیں اور نواز شریف صاحب بھی بنکر میں. اچھا, لیکن اب یہ بتائیں کہ دفتر خارجہ یعنی اب جو ظاہر ہے بڑا ہی کیلکولیٹڈ سا رسپانس آیا ہے, تو اس پہ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ آپریشن مشترکہ نہیں تھا اور امریکہ کی پالیسی تھی کہ اسامہ بن لادن کو جہاں ہنٹ کریں گے وہاں وہ اٹیک کریں گے, تو امریکہ نے اس پالیسی پہ عمل کیا ہے. پاکستانی فوج اس کا حصہ نہیں تھی. تو یہ جو رسپانس آیا ہے دفتر خارجہ کا, اس کو کس طرح دیکھے گی بین الاقوامی برادری؟ ہارون صاحب دیکھیے بین الاقوامی برادری تو جس طرح بھی دیکھے گی, اپنے تعصب سے بھی دیکھے گی, جو انفارمیشن انہیں ملے گی اس پہ بھی جانچے گی. لیکن زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ہم اسے کس طرح دیکھتے ہیں. ابھی تفصیلات چونکہ موجود نہیں ہیں, حتمی طور پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن اس میں میسج تو یہ پوشیدہ ہے کہ ہم بے بس ہیں, لاچار ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ ہم ایسا چاہتے ہوں, مگر امریکہ نے کر دیا ہے. اس میں پھر عوامی رد عمل کا خوف جو ہے وہ جھلک رہا ہے. اچھا, تو اب مجھے یہ بتائیں اپنا زید حامد صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, ویسے آپ کا اندازہ کیا ہے؟ ایک تو ٹھیک ہے آپ کی جو اپنی لاجکس ہیں, لیکن اس واقعے کا گراؤنڈ پر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ ڈرونز اور دہشت گردی کے واقعات, کیا ہوگا ان دونوں کا؟ زید صاحب دیکھیے وسیم, جو پاکستان کے خلاف تحریک طالبان کی بغاوت امریکہ برپا کروا رہا ہے اس کا ایک مقصد تھا. مقصد اس کا یہ تھا کہ پاکستان کی ریاست کے سیکیورٹی فورسز کو پاکستان کے اندر ایک بڑی بھاری جنگ میں ملوث کیا جائے, جس کے نتیجے میں انارکی پھیلے اور دنیا کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان ایک انسٹیبل فیلڈ سٹیٹ ہے اور اس کے نیوکلیئر ایسٹس اس سے لے لینے چاہیے. اب یہ جو ایونٹ ہوا ہے اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کیا جائے گا. پوری دنیا کو یہ بتایا جائے گا کہ چونکہ ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن سو کالڈ موجود تھا, لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی ریاستی ادارے ISI اسامہ بن لادن کو سپورٹ کر رہی تھی. امریکہ پہلے ہی ISI کو دہشت گردوں کی لسٹ میں ڈال رہا ہے. انڈیا پہلے ہی کوشش کر رہا ہے کہ ISI کو ایک دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر کے پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک ڈکلیئر کیا جائے. یہ تو انٹرنیشنل لیول پر یہ ڈپلومیسی شروع ہو چکی ہے. اور دوسری طرف اس کے نتیجے میں جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں پاکستان میں جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, ان کو مزید ایک جواز دیا گیا ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. اور امریکنز اگر افغانستان سے نکلنے کی بات بھی کرتے ہیں, جو کہ وہ نہیں کریں گے, یعنی پہلے بہانہ ان کا یہ کہ ہم یہاں اسامہ کو پکڑنے آئے ہیں, لیکن لکھ لیجئے کہ اسامہ کے مرنے کے بعد بھی وہ یہ کہیں گے کہ اب ہمیں افغانستان کی تعمیر نو کے لیے یہاں رکنا ہے. وہ افغانستان سے نکلنے کے موڈ میں نہیں ہے, کیونکہ ان کا اصل ٹارگٹ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار ہیں, پاکستان میں انارکی برپا کرنا ہے, جس کے لیے سول وار کو کرانا ضروری ہے ان کے لیے. قومیت, لسانیت, فرقہ واریت اور یہ جو انسرجنسیز اور بغاوتیں ہیں جو برپا کی جا رہی ہیں. لہٰذا اس اسامہ والے واقعے کو, چاہے یہ ریئل ہے یا فیک ہے, تمام شواہد اس بات کے ہیں کہ یہ ایک ڈرامہ بنایا گیا ہے. تمام شواہد اس بات کے ہیں, اوباما کی اپنی تقریر کے مطابق بھی یہ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن جو ڈرامہ انہوں نے بنایا ہے, صاحب ایک لمحے کو مان لیجئے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا امریکن آپریشن تھا, پاکستانی فورسز اس میں انوالو نہیں تھی. چلے میں ہارون صاحب کی طرف جاؤں گا, لیکن ایک لمحے کے لیے یہ مان لیجئے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہے یہ ڈرامہ ہے یا حقیقت ہے, اور یہ سب کچھ اس لیے وسیم کی آواز نہیں آ رہی. اچھا ہارون صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہارون صاحب جی آ رہی جی. تو ہارون صاحب یہ بتائیے, یہ جو ایٹامک ایسڈز والی بات اٹھا رہے ہیں زید حامد صاحب, اس کی کتنی زیادہ سگنیفیکنس ہے کہ اب وہ کہیں گے کہ بھائی ہم تو کہتے تھے کہ اسامہ آپ کے پاس ہے, آپ کہتے تھے ثبوت لاؤ, یہ لو اسامہ بھی یہاں سے نکلا, القاعدہ کی ساری ٹاپ لیڈرشپ یہاں سے نکلی, GHQ کے اندر دہشت گرد گھس جاتے ہیں, ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ آپ کا نشانہ بن جاتا ہے. تو پھر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آپ کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں نہیں چلے جائیں گے؟ جب آپ کے ملک سے اسامہ نکل سکتا ہے, جب آپ کی GHQ میں دہشت گرد گھس سکتے ہیں, تو آپ کے ایٹمی اثاثے بھی غیر محفوظ ہاتھوں میں لگ سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے ایسا بھی کوئی سٹیج تیار ہوگا ان سارے واقعات کو بنیاد بنا کے؟ ہارون صاحب نہیں, یہ تو ایک عجیب و غریب انالوجی ہے. یعنی یہ کہا جائے کہ میز گر گئی ہے تو آسمان کیوں نہیں گر سکتا.
ایٹمی ایسٹس جو ہیں وہ ان کی حفاظت کا اعلیٰ ترین انتظام ہے. پاکستان آرمی اس کے لیے ڈٹرمنڈ ہے. وہ کوئی انڈیویجول نہیں ہے, وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے انتظامات ہیں. میں اس کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا, کرنی ہی نہیں چاہیے. اسامہ بن لادن ایک شخص تھا, ایک انداز فکر تھا, وہ ساری دنیا اس کے خلاف ہے. وہ بات سمجھ میں آنے والی ہے, اس میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے, مگر اس سے یہ مفروضہ قائم نہیں کرنا چاہیے. اچھا یہ بتا دیں, اس سارا جو کچھ بھی آج ہوا اس کا بگیسٹ لوزر کون ہے اور اس میں سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا ہے ہارون صاحب اس سارے ایپیسوڈ میں آج کے؟ ابھی یہ طے نہیں کیا جا سکتا. امریکہ بھی لوزر ہو سکتا ہے اس کا. امریکہ کیسے لوزر ہو سکتا ہے ہارون صاحب, وہ کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جناب والا بہت رد عمل کی لہر اٹھ سکتی ہے اس کے نتیجے میں عالم اسلام میں, اور آلریڈی نفرت موجود ہے. یہ کوئی اگر شکل اور ڈائمنشن اختیار کر لیتی ہے, اچھا ظاہر امریکی مفادات کو فائنلی نقصان پہنچے گا. ممکن ہے اس خطے سے انہیں نکلنا ہی پڑے, ممکن ہے ایک دن انہیں مڈل ایسٹ سے بھی نکلنا پڑے. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تمام سپر پاورز اسی طرح مرتی ہیں, وہ سٹریچ آؤٹ کر لیتی ہیں اپنے آپ کو, وہ اتنا بوجھ اٹھاتی ہیں جو وہ نہیں اٹھا سکتے. اچھا ٹھیک ہے. اب زید حامد صاحب, اب آپ کو آ رہی ہے میری آواز زید حامد صاحب؟ اچھا چلے ٹھیک ہے. لیکن اب یہ بتائیں ہارون رشید صاحب کہ اب یہ جو ایک زمانے میں کوئٹہ شورا کا بھی بہت زیادہ شور اٹھا تھا, اب کیا اس طرح کی بھی تو لاجکس کچھ عرصے میں دوبارہ نہیں ہمارے سامنے اٹھنا شروع ہو جائیں گی کہ بھائی اگین وہی والی بات کہ جب اسامہ آپ کے یہاں سے برآمد ہو سکتا ہے تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, پھر تو کوئٹہ شورا کا بھی ایگزسٹنس ہوتا ہے, پھر تو سب نہیں. پہلے تو یہ بات سمجھ لی جائے نا کہ اسامہ یہاں ہمیشہ سے موجود نہیں تھا. وہ پاکستان آرمی کی پناہ میں نہیں تھا یا آئی ایس آئی کی پناہ میں نہیں تھا. وہ موو کرتے رہتے, یہ بات سب لوگ جانتے ہیں, وہ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, ہر شخص. گزارا یہ ہے کہ وہ بہانہ تو بنانا چاہیں کچھ بھی بنا لیں, مگر آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ انہیں ہماری ضرورت ہے. پاکستان کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے سینٹرل ایشیا کا. اچھا, اور یہ اب یہ وار آن ٹیرر, یہ اب یہ جو سارے معاملات ہیں, یہ اب کیا مطلب اب آگے اس کا کیا بنے گا؟ وار آن ٹیرر کا اب کیا ہوگا؟ اس کے پس منظر میں جو ایک بڑی تبدیلی ہے اس کو میڈیا افسوس کے نوٹ نہیں کر رہا. اچھا کیا کہہ رہی ہے ہماری فوجی قیادت اس وقت امریکیوں سے کہ 9/11 میں جو کچھ ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں بعد میں جو فیصلے ہوتے رہے وہ قابل قبول نہیں ہیں. یہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہونی چاہیے, تفصیلات مہیا ہونی چاہیے, ایجنٹوں کی فہرست ہمارے پاس ہونی چاہیے. ہم یہاں ریمنڈ ڈیوس جیسے لوگوں کو گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. اسی پہ تو ساری کشیدگی ہے, کچھ لوگ واپس بھیج دیے گئے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اچانک سب لوگ آئی ایس آئی پہ حملہ آور ہو گئے ہیں. آئی ایس آئی میں اگر کوئی خامیاں تھیں تو پہلے بھی تھیں, کوئی غلطیاں کی تھی تو پہلے بھی کی تھی, اب اچانک کیوں یلغار شروع ہو گئی ہے ہر طرف سے اس پہ. اور اب یہ آگے جا کے کیا بنے گا معاملہ؟ یعنی ایک طرف تو ہم یہی سنتے ہیں کہ آئی ایس آئی اور سی آئی اے کے جو تعلقات اس وقت وہ ظاہر ہے آئیڈیل نہیں ہیں, بلکہ شاید جو حالیہ تاریخ ہے اس کی بہت بری سطح پر ہیں. تو اب یہ اس ایپیسوڈ کے بعد پاک امریکہ تعلقات اور آئی ایس آئی سی آئی اے تعلقات یہ کس موڑ پہ جائیں گے ہارون صاحب؟ نہیں, وہ تعلقات تو کشیدہ ہیں. اس واقعے کا کوئی بہت اثر میرے خیال میں پڑنے والا نہیں ہے. اس وقت وہ جشن منا رہے ہیں, لیکن وہ اختلافات اور چیزوں پہ ہیں. کیا وہ بالکل جو چاہیں اس علاقے میں کرتے پھریں؟ پہلے تو وزیرستان میں جنرل کیانی نے رجسٹ کیا, ٹھیک. ریمنڈ ڈیوس والے معاملے میں بھی اگر آپ غور کریں تو کچھ شرائط منوائی گئی ہیں, اب بھی وہ منوانے کی کوشش کریں گے. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی پولیٹکس میں جو تھوڑی بہت ان کی دلچسپی تھی وہ بھی انہوں نے کم کر دیا ہے. اسی وجہ سے جنرل کیانی نے بلوچستان میں جا کر اعلان کیا ہے کہ آرمی کو انگیج نہیں کریں گے وہاں. جی ہاں, وہ بالکل اس تقریب میں انہوں نے کہا کہ اب صرف ایک جگہ بلوچستان میں فوج موجود ہے اور اس کو بھی ہم واپس بلا لیں گے. اوباما کو اگلے انتخابات کے لیے کتنا زیادہ فائدہ دے گا آج 2 مئی کو ایبٹ آباد میں جو کچھ ہوا ہے یہ ایپیسوڈ ہارون صاحب؟ مجھے معلوم نہیں الیکشن میں کتنا عرصہ باقی ہے, فائدہ تو اسے پہنچے گا, لیکن سیاست میں حادثے ہوتے ہیں, چیزوں کے اثرات دیر پا بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات نہیں ہوتے. بطور صدر کے اوباما کی یہ واحد کامیابی ہے, اس کے علاوہ تو اس کی کوئی کامیابی ہی نہیں ہے. لیکن یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ کچھ کامیابیاں ہوتی ہیں جو کہ آپ کی بہت ساری ناکامیوں پر بالکل یعنی اس کو اوور شیڈو کر دیتی ہیں. یہ اتنی بڑی کامیابی ہے جس کو اوباما چیخ چیخ کر بتائیں گے کہ ہم نے اسامہ بن لادن مارا ہے. اوباما کے بارے میں یہ بات سمجھ لی گئی ہے کہ وہ ایک بہت بڑا اوریٹر ہے اور ایک کمزور لیڈر ہے, اور
جو گوری اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں اس کے لیے مزاحمت ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ اب کوئی لازمی طور پہ وہ جیت ہی جائے گا, لیکن فائدہ اسے پہنچے گا. اور یہ جو بھی اسٹیٹمنٹس آئیں جو رد عمل کے طالبان کی جانب سے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے, ہم سیاسی قیادت کو نشانہ بنائیں گے, یہ اسٹیٹمنٹ میں آیا کہ ہم آصف علی زرداری کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اب یہ ایک وقتی ری ایکشن ہے یا اس کی لانگ ٹرم امپلیکیشن ہوں گی, کیا ہوگا ہارون صاحب؟ جی یہ ان کے یہی عزائم اس سے پہلے بھی تھے, اب بھی ہیں, اب شدت پیدا ہو سکتی ہے, لیکن یہ تو کیپیسٹی پہ منحصر ہے نا, اور اس پہ منحصر ہے کہ جوابی طور پہ کتنی پلاننگ کرتے ہیں. برطانیہ میں آئرش کرتے رہے ہیں, ترکی میں کرتے رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے ایک پورا دور گزرا ہے, اور ممالک اس سے دو چار ہیں. اگر قوم کو تیار کیا جائے, اعتماد میں لیا جائے, اداروں میں کوہیژن ہو. اب حسین حقانی جیسے سفیر لگا کے تو ویسے کوہیژن نہیں ہو سکتی, بیچ میں ایک بات آ گئی, اور معاشی قوم کو اعتماد میں لیا جائے, تیار کیا جائے. میں ہمیشہ دہراتا رہتا ہوں کہ اگر کیانی صاحب اور زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب بیٹھ جائیں اور سیکورٹی ایشوز پہ کنسنسس بلڈ کریں, پھر باقیوں کو اعتماد میں لیں, تو چیزیں بہت بہتر بھی ہو سکتی ہیں. سیکورٹی ایشوز پہ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. نہیں تو ابھی نہیں بیٹھ رہے کیا؟ یہ ہر دوسرے دن ٹیلی ویژن پہ ٹکر چلتا ہے, فوٹیج چلتی ہے, تو یہ بیٹھ کے ڈسکس نہیں کرتے کیا سیکورٹی ایشوز پہ؟ یہ نہیں, اپوزیشن کو تو اعتماد میں نہیں لیا گیا نا. اب یہ تو کچھ لوگوں کو حکومت میں شامل کر لیا گیا ہے, اور مس انڈرسٹینڈنگ اتنی ہے کہ ایک ہفتے سے میرے دوست چودھری نثار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے دھرنے کا بندوبست ISI نے کیا, حالانکہ وہ 8 سال سے کنسسٹنٹلی یہی کہہ رہا تھا. اور آج کل شہباز شریف صاحب کو پھر بلایا گیا, اور ظاہر ہے اسی لیے بلایا گیا. ٹھیک ہے, اچھا آپ آ رہی ہے آپ کو زید احمد صاحب, میری آواز آ رہی ہے؟ جی وسیم, آپ کی آواز اب آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب مجھے یہ تو بتایا نا, یہ اب جو کچھ ہونا ہے سارا سینیریو بلڈ اپ ہونا ہے ابھی, اور اب تک جو سینیریو بلڈ اپ ہوا ہے, یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور یہ سول لیڈرشپ, یہ دونوں سیم پیج پر ہیں ان حالات سے نمٹنے کے لیے. زید احمد صاحب دیکھیے, یہی بات تو ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج اس وقت پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں پاکستان کے دفاع کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور جانیں بھی قربان کر رہے ہیں. سب سے زیادہ سٹیک تو فوج کا انوالوڈ ہے, کوئی 10-12 ہزار سے زائد آفیسرز اور جوان شہید ہو چکے ہیں. اور فوج کی پرابلم یہ ہے کہ اس کو ڈپلومیسی اور فورن پالیسی اور انفارمیشن وارفیئر میں حکومت کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ فوجی جنگیں اس وقت لڑتے ہیں تاکہ ان کی ٹرمینیشن ایک ڈپلومیٹک پروسیس میں, ایک نیگوشیشن ٹیبل پہ, ایک سیاسی سطح پہ یا انفارمیشن وارفیئر پر آپ ان آپریشنز کو سپورٹ کریں. پاکستان کے اندر کسی قسم کا سرکاری میڈیا پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو, امریکنز کے ساتھ انگیج کرنے کے معاملات کو, دہشت گردی کی پالیسی کو, پاکستان امریکن ریلیشن شپ کو نہ پارلیمنٹ ڈسکس کر رہی ہے, نہ میڈیا ڈسکس کر رہا ہے, نہ فورن آفس ڈسکس کر رہا ہے. تو آرمی کو تو آپ نے پریکٹیکلی ابینڈن کر کے رکھ دیا ہے. تو اب اس صورت میں پاکستان آرمی جب خود نیگوشیٹ کرتی ہے CIA کے ساتھ مجبوراً, اور اس وقت کر رہی ہے, یعنی پاکستان آرمی CIA کے اور ISI کے تعلقات اس وقت شدید خراب ہیں. اتنے خراب پچھلے 20 سال میں کبھی نہیں ہوئے جتنے آج خراب ہوئے ہوئے ہیں, چونکہ ISI جو اس وقت پاکستان کے دفاع میں رکاوٹیں ڈال رہی ہے CIA کے اوپر, یہ ساری کارروائیاں CIA ریمنڈ ڈیوس جیسے لوگوں کی, جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ JSOC کی, یہ جو آج کارروائی ہوئی ہے یہ JSOC کی کارروائی ہے. اور اب یہ اصل کارروائی ہے یا ڈرامہ بنایا گیا ہے, یہ تو بعد کے آنے والے واقعات بتائیں گے. لیکن یہ بالکل طے بات ہے کہ اس میں بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے. فورن آفس یہ کہہ رہا ہے کہ آرمی کو اس کا نہیں پتا تھا, اور یہ امریکنز نے اپنی ڈکلیئرڈ پالیسی کے تحت ایک انڈیپینڈنٹ کارروائی کی ہے, اور اسی سے پھر یہ شک بھی ہوتا ہے کہ آرمی نے ان کا ایک ہیلی کاپٹر مار کے گرا لیا, اور یہ ایک ڈپلومیٹک امبیرسمنٹ بن گئی. ابھی فی الحال پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ اس پہ زیادہ نہیں آ رہے ہیں, آرمی خاموش ہے, ایک اسیسمنٹ, ایک ایویلویشن ہو رہی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے, کیونکہ اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ آرمی کو بھی سرپرائز ہوا ہے, کیونکہ جس قسم کی یہ بات تھی, جو کمپاؤنڈ ہے, جو گھر ہے, اگر وہاں پہ اسامہ موجود تھا تو وہاں تو 2 ٹرک بھیج کے آپ اس کو گرفتار کر سکتے تھے, رات کی تاریکی میں 2 ہیلی کاپٹر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی اس قسم کی کارروائی کی. تو بات وہ یہی ہے کہ اس وقت پاکستان آرمی انڈر پریشر ہے. وہ ایک آلریڈی اس کے خلاف ایک جنگی کارروائیاں ہو رہی ہیں, کراچی میں نیوی کو بسوں کو ہٹ کیا جا رہا ہے, باجوڑ محمد میں چاروں طرف محمد ایجنسی میں آپریشن جاری ہیں. اس صورتحال میں ویسے یہ خوشائند بات یہ ہے کہ تحریک طالبان کی یہ جو دھمکیاں ہیں کہ ہم آرمی کے خلاف زیادہ حملے کریں گے, یہ صرف دھمکی ہے, جتنے وہ کر سکتے ہیں وہ
کر چکے ہیں. اچھا. ان کی کمر بھی توڑی گئی ہے, ان کو چوٹ بھی لگی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کی یہ دھمکی, یہ پہلی دفعہ طالبان کی دھمکی آئی ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں کو اور پاکستانی حکمرانوں کو وہ ٹارگٹ کریں گے. تو اس میں تو ہم اس وقت قوم اتنی تنگ آ چکی ہے کہ شاید قوم یہ کہے ان سے کہ ہاں ضرور ٹارگٹ کرو. یہ تو بڑی آپ نے خطرناک بات کر دی ہے. میں ذرا ہارون رشید صاحب کا ریئیکشن لیتا ہوں. میں چھوٹا سا بریک لے لوں اور بریک کے بعد ہارون رشید صاحب کا ریئیکشن لیتا ہوں. جتنے بھی ہیں یعنی بہت سارے سربراہ, تو مجھے صدر پاکستان کا اس پہ کوئی رسپانس نظر نہیں آیا. ہارون صاحب دیکھیے, یہ بہت ڈرے ہوئے لوگ ہیں اور عوامی رد عمل سے بھی ڈرتے ہیں, امریکہ سے بھی ڈرتے ہیں, اور کچھ لوگوں میں اوور تھنکنگ کی ٹینڈنسی بھی ہے. ویسے زرداری صاحب میں تو یہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر جانچ کر رد عمل دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جب ایسی سچویشن ہوتی ہے یہ بھی بنکر میں چلے جاتے ہیں اور نواز شریف صاحب بھی بنکر میں کی جو اپنی لاجکس ہیں, لیکن اس واقعے کا گراؤنڈ پر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ ڈرونز اور دہشت گردی کے واقعات کیا ہوگا ان دونوں کا؟ زید صاحب دیکھیے جی زید, دیکھیے وسیم, جو پاکستان کے خلاف تحریک طالبان کی بغاوت امریکہ برپا کروا رہا ہے اس کا ایک مقصد تھا. مقصد اس کا یہ تھا کہ پاکستان کی ریاست کو, ریاست کے سیکیورٹی فورسز کو پاکستان کے اندر ایک بڑی بھاری جنگ میں ملوث کیا جائے, جس کے نتیجے میں انفارمیشن انہیں ملے گی اس پہ بھی جانچے گی. لیکن زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ہم اسے کس طرح دیکھتے ہیں. ابھی تفصیلات چونکہ موجود نہیں ہیں, حتمی طور پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن اس میں میسج تو یہ پوشیدہ ہے کہ ہم بے بس ہیں, لاچار ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ ہم ایسا چاہتے ہوں, مگر امریکہ نے کر دیا ہے. اس میں پھر عوامی رد عمل کا خوف جو ہے وہ جھلک رہا ہے. اچھا, تو اب مجھے یہ بتائیں اپنا زید حامد صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, ویسے آپ کا اندازہ کیا ہے؟ ایک تو ٹھیک ہے آپ, اچھا, لیکن اب یہ بتائیں کہ دفتر خارجہ یعنی اب جو ظاہر ہے بڑا ہی کیلکولیٹڈ سا رسپانس آیا ہے, تو اس میں دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ آپریشن مشترکہ نہیں تھا اور امریکہ کی پالیسی تھی کہ اسامہ بن لادن کو جہاں ہنٹ کریں گے وہاں وہ اٹیک کریں گے, تو امریکہ نے اس پالیسی پہ عمل کیا ہے. پاکستانی فوج اس کا حصہ نہیں تھی. تو یہ جو رسپانس آیا ہے دفتر خارجہ کا, اس کو کس طرح دیکھے گی بین الاقوامی برادری؟ ہارون صاحب دیکھیے, بین الاقوامی برادری تو جس طرح بھی دیکھے گی, اپنے تعصب سے بھی دیکھے گی. انارکی پھیلے اور دنیا کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان ایک انسٹیبل فیلڈ سٹیٹ ہے اور اس کے نیوکلیئر ایسٹس اس سے لے لینے چاہیے. اب یہ جو ایونٹ ہوا ہے اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کیا جائے گا. پوری دنیا کو یہ بتایا جائے گا کہ چونکہ ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن سو کالڈ موجود تھا, لہذا اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی ریاستی ادارے ISI اسامہ بن لادن کو سپورٹ کر رہی تھی. امریکہ پہلے ہی ISI کو دہشت گردوں کی لسٹ میں ڈال رہا ہے.